بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ذکر کریں گے اپنے پیارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہمارے پیارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ خلافت کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں بھید بدل کے گھر سے نکل جاتے تھے اور اپنی عوام، اپنی رعایا کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ دیکھتے تھے کہ کون میری حکومت میں، میری رعایا میں کون دکھی ہے، کون پریشان ہے، کون میری نظروں سے اوجھل رہ گیا، کیونکہ مجھے اس بات کا جواب اللہ کو دینا ہوگا۔ مجھے اس بات کا جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہ عمر، تیری حکومت میں فلاں گھر میں فلاں پریشانی تھی، فلاں آدمی پریشان تھا، دکھی تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہی سوچ کر کے وہ رات کی تاریکی میں گھر سے بھید بدل کے نکلا کرتے تھے اور اپنی رعایا کا حال معلوم کیا کرتے تھے۔ بچپن میں بھی ہم نے ان کے بہت سے قصے کتابوں میں پڑھے ہیں۔ سبجیکٹ کی کتابوں میں بھی ہم نے ان کا ایک واقعہ لازمی پڑھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دنیا بھر میں مشہور ہے اور رات کی تاریکی میں بھید بدل کے لوگوں کا حال معلوم کرنے کا واقعہ بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسی کا ایک اور واقعہ جو رات کی تاریکی میں جب وہ بھید بدل کے اپنی رعایا کا حال پوچھنے نکلے تو ان کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے میرے وہ ساتھی، میرے وہ دوست جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ ریاست مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بدو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینے کو چلا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ساتھ میں اس کی حاملہ بیوی بھی تھی، تو اس نے مدینے کی حدود کے پاس ہی خیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی چونکہ بیمار تھی اور بیوی کی ولادت کا جو وقت تھا وہ قریب آ گیا تھا، تو وہ درد سے کرانے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روز کی گشت پر تھے۔ اپنی عادت کے مطابق وہ رعایا کا حال جاننے کے لیے گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے اور ساتھ میں ان کا ایک غلام بھی تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود کے پاس آگ جل رہی ہے اور ایک خیمہ لگا ہوا ہے، تو آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ معلوم کرو کہ یہ خیمہ کس کا ہے اور کون ہے۔ جب غلام وہاں پہنچا خیمے کے پاس تو اس نے پوچھا تو بدو نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں کیوں بتاؤں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کے پاس خود گئے اور پوچھا تو بھی اس بدو نے کچھ نہیں بتایا۔ آپ نے کہا کہ اندر سے کرانے کی آواز آ رہی ہے، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتاؤ بات کیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا تھا، میں غریب ہوں، صبح مل کے چلا جاؤں گا، رات زیادہ ہے تو میں نے یہاں خیمہ لگایا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے، بس یہی بات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے کہ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ اپنے گھر گئے اور فوراً اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے، کہا کہ اگر تمہیں بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو کیا تم لوگی؟ تو زوجہ نے کہا کیوں نہیں، ضرور لوں گی۔ تو آپ نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، میرے دوست کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، وقت قریب ہے، چلو اور جو سامان پکڑنا ہے ساتھ پکڑ لو۔ آپ کی بیوی نے گھی اور دانے پکڑ لیے اور آپ کو لکڑیاں پکڑنے کا کہا۔ آپ نے لکڑیاں اپنے اوپر، اپنے کندھے پر لاد لیں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اہلیہ فوراً کام میں لگ گئیں اور بدو ایسے حکم چلاتا جیسے آپ شہر کے کوئی چوکیدار یا غلام ہیں۔ کبھی پانی مانگتا تو کبھی آپ کو
کوئی اور سامان مانگنے کے لیے دوڑا دیتا۔ آپ دوڑے دوڑے پانی دیتے۔ کبھی پریشانی میں پوچھتا کہ تیری بیوی کو یہ کام آتا بھی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، جب کہ اس کو کیا علم کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ہی ہیں۔ جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی، امیر المومنین بیٹا ہوا ہے۔ امیر المومنین کی صدا سن کر اس بدو کی تو جیسے پاؤں تلے زبین نکل گئی اور ہوش ہی اڑ گئے، اور وہ بے اختیار پوچھنے لگا کہ کیا آپ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں؟ آپ عمر ہیں، وہی عمر جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں؟ آپ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں؟ اور آپ وہی عمر ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کر اسلام کے لیے مانگا تھا؟ آپ نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی بیوی خاتون اول لگی ہوئی ہیں اور آپ دھوئیں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی داڑھی لپیٹ لی اور میری خدمت کرتے رہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رو پڑے۔ اس بدو کو گلے سے لگایا اور کہا، تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ ہے، میرے آقا کا شہر مدینہ۔ یہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، مزدور اور یتیم بھی سر اٹھا کر چلتے ہیں، یہاں سب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو وہ بدو شرمندہ ہوا اپنے کیے پر کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان نہیں سکا۔ تو دیکھا دوستو، آپ نے کتنا پیارا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔